اب لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور سورۃ العنکبوت میں 21ویں پارے میں آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو ایک لوط ان پر ایمان لے کر آئے۔ لوط علیہ السلام نے ایمان قبول کر لیا، ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رسول بنا کر مبعوث کیا، الحمدللہ۔ وَلُوطًا، اور لوط اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ یہ بحر مردار جو ہے، ڈیڈ سی، اس کے کنارے پر صدوم نامی ایک بستی تھی اور کچھ اور بستیاں بعد تھی، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا۔ رہنے والے وہاں کے نہیں تھے، اوریجنلی یہ فلسطین کے رہنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھیجا کہ آپ جا کر وہاں کی پر توحید کی دعوت دیں، اور ان کے اندر ایک بہت بڑی خرابی آ چکی تھی جس کا ذکر آئے گا، اس میں ان کی اصلاح کریں۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اے میری قوم کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بے حیائی نہیں اس طرح کی۔ یعنی انڈیویجول لیول پہ تو ہومو سیکچولیٹی موجود تھی، لیکن اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرنا اور پوری قوم کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، ایز اے قوم پوری قوم کا ایک ہی کام کرنا عورتوں کو چھوڑ کر، یہ پہلی دفعہ قوم لوط نے کیا۔ اسی لیے اس عمل کو بھی، بدفعلی کے عمل کو، عمل لواطت کہا جاتا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل۔ تم نے وہ بے حیائی کی ہے کہ جو تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے نہیں کی۔ انکم لتأتون الرجال، بے شک تم جاتے ہو مردوں کی طرف، شہوۃ من دون النساء، شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل سلسلہ ایک جانور کو بھی پتا ہے، جانور بھی ایک جو میل ہے وہ فیمیل کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، جانور کو بھی بیسک انسٹنکٹ کے ساتھ یہ بات پتا ہے کہ میل اور فیمیل اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے، اور تم بالکل جانوروں سے بھی نچلی کیٹیگری میں جا کر فال کر گئے ہو کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر کہ ان کو ساتھ تعلق قائم کرو، ان کو اپنی بیویاں بناؤ، تم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑھ جانے والی، اسراف کرنے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومی، اور ان کی قوم کا جواب بجائے یہ کہ وہ حق بات کو قبول کرتے، ان کا جواب نہ ہوا مگر یہ کہ ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہ نکالو لوط کو اپنی قوم سے باہر نکال دو، اس بستی سے باہر نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑا پاک باز بنتا پھرتا ہے، اس کو بڑا پاک رہنے کا شوق ہے، اس کو نکالو اس بستی سے باہر۔ یہ ہمیں سمجھ رہا ہے کہ ہم گندے کام کر رہے ہیں، تو اگر ہم گندے لوگ ہیں تو ہمارے اندر کیوں رہتا ہے ہماری بستی چھوڑ کر چلا جائے۔ اب میں پریزنٹ اس طرح کر رہا ہوں، ظاہر ہے انہوں نے تو یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ آپ حضرت مہربانی فرما کے یہاں سے تشریف لے جائیں، اس طرح تو انہوں نے گفتگو نہیں کی ہوگی، اسی بدتمیزی کے انداز میں کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ اس کو بڑا پاک باز بننے کا شوق ہے، نکالو اس کو اپنی بستی سے باہر۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی وہ نہیں بچی۔ لوط علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں ان پر ایمان لے کر آئیں، پوری قوم میں سے کوئی ایک مرد بھی، ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی جو لوط علیہ السلام پر ایمان لے کر آتی۔ اس کی ڈیٹیل ہمیں تورات میں ملتی ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، ورنہ ہوتا پچھلی آیات میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہود کو نجات دی اور اس کے ساتھ اس کی قوم کو بھی نجات دی جو اہل ایمان تھے۔ یہاں اہل ایمان بھائیوں کوئی بھی نہیں تھا، سوائے 2 بیٹیاں لوط علیہ السلام کی، وہ ان پر ایمان لے کر آئی، اپنی بیوی بھی ایمان نہیں لے کر آئی۔ اللہ اکبر۔ کانت من الغابرین، وہ ان کی بیوی عورت ان کی رہ گئی پیچھے رہ جانے والوں میں، اپنی قوم کے ساتھ وہ رہ گئی، ایمان نہیں لے کر آئی۔ تو نجات ملی لوط علیہ السلام کو، ان کی 2 بیٹیوں کو۔ اور اب قوم کا کیا حشر ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسا دیا ہم نے پتھروں کا میہ ان کے اوپر، پتھروں کی بارش کے ساتھ ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کیسا عبرت ناک انجام ہوا مجرموں کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا، یہ ڈیٹیل آگے بھی قرآن پاک میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر پتھر بالکل نامزد تھا، اس کے پورے کوارڈینیٹس اس کو پتا تھے کہ کس پتھر نے کس بندے کو جا کے لگنا ہے، اور صبح کے وقت سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى
اب اس قوم کے بھی کھنڈرات جو ہیں وہ ڈیڈ سی کے اندر ڈوبی ہوئی حالت میں مل گئے ہیں، اور وہ اس چیز پر گواہ ہیں. آج بھی ہمیں جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بہت بڑے لیول کی پتھروں کی بارش ہوئی، بڑی تعداد کے اندر چھوٹے پتھر بھی موجود ہیں اور لوگوں کی لاشیں بھی وہاں پر موجود ہیں ڈیڈ سی کے اندر. ڈیڈ سی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی جانور زندہ نہیں رہتا، مچھلی، کیونکہ نمکیات اس کے اندر بہت زیادہ ہیں، بحر مردار. اس کے اندر کھنڈرات اس کے اب بھی اس قوم کے موجود ہیں. اب یہ بیماری آج تک اس طریقے سے چل رہی ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ہی امریکہ کی 3 اسٹیٹس کے اندر ہومو سیکچولیٹی کو انہوں نے اپنے دستور کا حصہ بنا لیا ہے کہ اگر کوئی مرد مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو کرے، اگر کوئی عورت عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو کرے. وہی مغربی جمہوریت کہ میجورٹی از اتھارٹی، جبکہ اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ قانون اللہ کا چلے گا، اس قانون کے اندر اندر میجورٹی از اتھارٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمہوریت کے ساتھ ہی چلتے تھے، مشورہ کرتے تھے، اکثریت کی جو رائے ہوتی تھی وہ مان لیتے تھے، لیکن اللہ کے قوانین کے اندر اندر. مثلا اگر ہم نے یہاں پہ کوئی پروگرام کرنا ہے کھانے پینے کا، تو اللہ کا قانون پہلے تو لاگو ہوگا کہ اس میں جو کھانے پینے میں ہم نے چیزیں سرو کرنی ہے کوئی حرام چیز سرو نہیں کرنی. اس کے بعد یہ مشورہ طے پا سکتا ہے کہ ہاں جی روح افزا دینا ہے، جام شیری دینا ہے، بوتل دینی ہے یا سموسے دینے ہیں، پکوڑے. اس معاملے میں ووٹنگ ہو سکتی ہے، جمہوریت جس طرف ہو اس بات کو مان لیا جائے. تو یہ ہوگی اسلامی جمہوریت. تو یہ بالکل سب سے بیسٹ نظام میں سمجھتا ہوں. خلافت راشدہ کے بعد اگر سب سے کوئی بیسٹ نظام ہو سکتا ہے وہ اسلامی جمہوریت کا ہو سکتا ہے. ملوکیت میں تو ایک شخص بدماش بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں کروں گا وہی تم نے ماننا ہے. جس طرح کہ آج ہمارے عرب کے اکثر حکمران ہیں، بدماش بنے میں باپ مر جاتا ہے بیٹا حکمران، اور اسی طریقے سے سلسلہ آگے چلتا ہے. تو یہ ہے ملوکیت. تو اسلام جو ہے وہ خلافت راشدہ بھی ایک سمجھ لیں کہ بیسٹ فارم ہے اسلامی جمہوریت کی، کہ قانون اللہ کا ہوگا، تفویض لوگوں کے ذریعے ہوگی، مشورے کے ساتھ ہوگی. تو وہاں پر یہ ہے کہ قانون وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں. پھر وہ اخلاقی قانون تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ذریعے پتہ چل رہے ہیں. مورل لاز دنیا میں جہاں بھی کوئی بنے ہوئے ہیں، یہ چیلنج کی بات ہے، وہ اللہ کی کتابوں سے ڈیٹیکٹ کیے گئے ہیں. انسان کبھی بھی مورل لا نہیں صحیح بنا سکتا، کیونکہ اگر مرد کوئی قانون بنائے گا تو وہ مردوں کا اس میں خیال رکھے گا. عورتیں قانون بنائیں گی تو وہ کوشش کریں گی کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قانون بنائے گا، اللہ تعالیٰ تو مردوں اور عورتوں اور تمام جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کا پالنے والا ہے، ان کو بہتر سمجھنے والا ہے. وہ جو قانون بنائے گا وہ دی بیسٹ قانون ہوگا، بلکہ دی اونلی قانون وہی ہو سکتا ہے کہ جو امپلیمنٹ کیا جائے. لہذا یہ جو ہومو سیکچولیٹی کا مرض پھیل گیا، اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں. اس میں ایک دو ایشو ایسے ہیں جو میں یہیں پر ڈسکس کر لیتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر شروع ہوگا، وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم کریں گے، کیونکہ اب درس کا ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے. اس کو میں کنکلوڈ کر لیتا ہوں. آخری جو 10-15 منٹ رہ گئے ہیں ان کے اندر یہ لواطت کے جو مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر کیا احکام موجود ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں 5 صحیح الاسناد احادیث میں بیان کروں گا. بھائیو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 کے اندر آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور اپنی بیویوں کے پاس جہاں سے تمہاری مرضی ہو وہاں سے ان کے پاس آؤ، ان کے ساتھ صحبت کرو، چاہے آگے سے چاہے پیچھے سے، لیکن صحبت اس مقام میں کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ہے، یعنی قبل میں، اگلے حصے میں، دبر میں نہیں، پچھلے حصے میں نہیں. وہ لواطت ہے، چاہے مرد کے ساتھ کیا جائے چاہے عورت کے ساتھ، دونوں صورتوں میں وہ حرام ہے. بعض لوگوں نے اس آیت کی غلط انٹرپریٹیشن کی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل جائز ہے لواطت عورتوں کے ساتھ کرنا. تو ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ الفاظ ہی خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کھیتی کیوں کہا گیا؟ کہ اس کے اندر بو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھل دے گا. تو پھل کے بونے کی جگہ جو ہے وہ اگلا مقام ہے، پچھلا مقام تو ہے نہیں ہے. تو بالکل قرآن اپنی حفاظت خود کر رہا ہے کہ کھیتی ہے، تو کھیتی میں، اور اس کے آگے آیت بھی چلتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور تم طلب کرو گے، صدقہ جاریہ ہوگا تمہاری اولاد تمہارے لیے جو اللہ تمہیں عطا کرے گا. تو کھیتی جو ہے وہی مقام ہے جہاں پر نیچرل مقام ہے صحبت کرنے کا، جو جانور کو بھی پتا ہے، کیونکہ وہ انسٹنکٹ کے اوپر ہے، اپنی جبلت پہ. تو آگے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ. تو اس کا جو شان نزول ہے وہ 5 حدیثوں میں سے پہلی حدیث
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص اپنی عورت کے ساتھ صحبت کرے یعنی اگلے حصے میں ہی قبل میں ہی لیکن وہ پچھلی جانب سے تو اس کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بہنگی پیدا ہوگی. یہ ان کا عقیدہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلط عقیدے کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کا عقیدہ غلط ہے اور یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے, لیکن کھیتیاں ہیں اسی مقام میں صحبت کرنی ہے. اب ظاہر یہودیوں کو بھی یہ بات پتا تھی کہ بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے, کیا مطلب بچہ وہیں سے پیدا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کھیتی کے بونے کا مقام رکھا ہوا ہے اور وہ اگلا حصہ پیچھے والا تو ہو ہی نہیں سکتا. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت پڑھا کرتے تھے, نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. پھر مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ترمذی اور ابن ماجہ دونوں میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. وہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, ان کے ساتھ چاہے آگے سے یا پیچھے سے آؤ لیکن ان کے ساتھ لواطت مت کرو اور حالت حیض میں بھی صحبت سے بچو. تو آگے سے آؤ یا پیچھے سے, لیکن لواطت نہیں کرنی, یعنی پچھلے حصے سے ان کے ساتھ صحبت نہیں کرنی, قبل میں کرنی ہے, دبر میں نہیں. تیسری حدیث بھی جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالی حق کہنے سے نہیں شرماتا, تم اپنی عورتوں کے ساتھ پیٹھ میں مباشرت مت کرو. یعنی اب یہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں, حوصلہ کسی کے ذہن میں کوئی شیطان گزر کہ پتہ نہیں کون سی بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلیئر کر دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات تعلیم فرمائی ہے, میں تم تک پہنچا دوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ پیٹھ میں ان کے ساتھ صحبت نہ کرو, لواطت مت کرو. بالکل کلیئر ہو گیا. چوتھی حدیث, یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے, میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں. سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2162 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ پیٹھ میں صحبت کرتا ہے, لواطت کرتا ہے, وہ ملعون ہے, یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور یہ سب سے سخت بات کسی کے بارے میں کی جائے تو یہ ہے کہ وہ لعنتی ہے. لعنت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. تو جب اللہ کی رحمت سے دور تو محض اعمال کی بنیاد پہ تو کسی کا بیڑا پار نہیں ہونے والا. ہمیں اللہ کی رحمت ہی تو ضرورت ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کیا, اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی, جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, محض اعمال کی بنیاد پر. تو وہ ملعون ہے جو لواطت کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. پانچویں حدیث جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1165 نمبر, یہ کریٹیکل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی قیامت والے دن ایسے شخص کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائے گا جو کسی عورت یا کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرے اور قوم لوط کا سا عمل کرے. تو اس حدیث میں کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا, نہ تو عورت کے ساتھ اور نہ ہی مرد کے ساتھ لواطت ہو سکتی ہے, قوم لوط والا عمل. تو یہ 5 حدیثیں اس کانٹیکس میں تھی, میں نے ضروری سمجھا کہ بیان کر دوں. آخر میں 2 حدیثیں, اس کی سزا کیا ہے اگر کوئی یہ کر بیٹھے تو. وہ 2 حدیثیں جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1456 اور سنن ابن ماجہ میں 2561 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جس کسی کو بھی قوم لوط کا سا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. اور ظاہر ہے یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر اس کے ساتھ زبردستی نہ ہو رہی ہو, بالکل وہ رضا کے ساتھ کر رہے ہوں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی زبردستی کسی کے ساتھ کرتا ہے پھر تو جو کرنے والا ہے اس کو قتل کیا جائے گا, دوسرے کو تو نہیں. یہ کانٹیکسٹ یہی ہے کہ جو بندہ اپنی رضا کے ساتھ, جیسے کہ آج کل ہوموسیکچویلٹی کو جائز قرار دے دیا گیا ہے امریکہ کی 3 اسٹیٹس کے اندر, اس کے علاوہ یورپ کے بھی کچھ علاقوں کے اندر, تو فاعل کو اور مفعول کو قتل کر دو قانونی طور پہ, خود نہیں قانون کو ہاتھ میں لے سکتے. یعنی یہ قانون اسلامی سزا اس کی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب بظاہر دیکھنے میں بڑی سخت یہ سزا لگتی ہے, لیکن یہ بھائیوں
اگر کسی کے 3 یا 4 سال یا 5 سال کے بچے کے ساتھ کوئی کرے نا تو پھر اس کے باپ سے پوچھے تو وہ کہے گا جی بالکل صحیح سزا ہے، یہی سزا ہونی چاہیے. یہ تو جب اپنے پہ آتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے. تو یاد رکھیے گا اسلامی سزائیں جتنی ہیں یہ اتنی سخت سزائیں اس لیے ہیں تاکہ ڈیٹرنس ہو، اس کا روپ بن جائے کہ سزا ایک کو ملے اور لاکھوں کی اصلاح ہو جائے. یہ ہے اصل اس کا مقصد. زنا کی سزا اتنی سخت اسی لیے رکھی گئی. آج مجھے بتائیں اگر پاکستان میں لوگوں کو یہ یقین ہو، آئے دن ہم خبروں میں یہ بات سنتے ہیں، روزانہ 1-2 خبریں اس طرح کی ہوتی ہیں، بلکہ اب تو وہ سال کے بعد جو ڈیٹا بتاتے ہیں تو حیران ہوتا ہے بندہ کہ پاکستان جیسے سو کالڈ نام نہاد اسلامی ملک میں بھی ہزاروں واقعات چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفعلی کے، ٹیچرز کے اور اسی طریقے سے باقی لوگوں کے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں. اکثر واقعات میں یہ ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں اگر یہ بدفعلی کرنے والے کو پتا ہو کہ پاکستان کے قانون میں سزا اس کی قتل ہے اور بچت بھی نہیں ہوگی، 2 منٹ کے اندر یہ ختم ہو جائے گا معاملہ اس ملک سے. ڈیٹرنس. دنیا میں 2 اسلامی ملک ایسے ہیں کہ اپنی بہت خرابیوں کے باوجود کافی حد تک اسلامی سزائیں وہاں پر نافذ ہیں. ایک سعودی عرب اور دوسرا ایران. اور آپ وہاں جا کر کرائم کی ریشو چیک کر لیں، دنیا کے کسی ملک میں اتنی کم ریشو نہیں ہے جرم کرنے کی جتنی ان 2 ملکوں کے اندر ہے. کیونکہ وہ تو لوگوں کو پتا ہے کہ چور نے اس کے ہاتھ کٹیں گے. ایک بار ہاتھ کٹ جائے نا، چور کو یقین ہو کہ میرا ہاتھ کٹنا ہے، اور دوسری بار چوری کی تو دوسرا ہاتھ کٹنا ہے، تو کبھی نہیں چور کرے. تو یہ اسلامی سزاؤں کی حکمت یہ ہے کہ ڈیٹرنس، کہ ان کی دہشت ایسی ہو کہ ایک بندے کو سزا ملے اور لاکھوں کے لیے. یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ سعودی عرب میں ہر دوسرا بندہ ہی ٹونڈا ہے. لوگ باہر کے لوگ یہی سمجھتے ہیں یہاں تو چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہوں گے تو آدھا سعودی عرب جو ہے اس کے ہاتھ ہی کوئی نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا بھائی. جب ہاتھ کٹیں گے نا پبلکلی تو بڑے بڑے چور جو ہے نا وہ بھوکا مرنا گوارا کریں گے، ہاتھ نہیں اپنا کٹوائیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھے گا، یہ ساری اسلامی سزائیں اس سٹیٹ میں ہوں گی جہاں پر نظام بھی اسلامی ہو. اگر گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو روٹی دینے میں ناکام ہو گئی ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ روٹی چوری کر لیتے ہیں تو اس کے ہاتھ نہیں پھر کٹیں گے، الٹا پھر اسلامی سزائیں بدنامی کا باعث بن جائیں گی. تو اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 46 کے نام سے اسلامک سزائیں جو ہیں اور ان کا فلسفہ اور ان کی حکمت کیا ہے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ. مسئلہ نمبر 46 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 720085 یوٹیوب کے چینل کے تھرو میری گفتگو اپلوڈ ہے. تو یہ اسلامی سزاؤں کا ہے فلسفہ. اسی کانٹیکسٹ میں دوسری اور آخری حدیث وہ جامعہ ترمذی میں 1455 اور سنن نبی داؤد میں 4464 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چوپائے کے ساتھ بھی بدفعلی کرے تو اسے بھی قتل کر دو. اس چوپائے کو بھی، جانور کے ساتھ بھی کوئی بدفعلی کرتا ہے، اور یہ تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں، ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ عام ہے. وہ تو جس کی فیلڈ نہیں ہوتی اس کو نہیں پتا ہوتا، ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن جب کوئی باتیں سننے کو کہیں ملتی ہیں تو پھر پتا چل جاتا ہے. تو چوپائے کو بھی قتل کر دو اور اس فیل کرنے والے کو بھی قتل کر دو. تو ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس جانور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا یا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، قتل کرنے کا؟ تو ابن عباس نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں پوچھا، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ ایسا جانور جس کے ساتھ اس طرح کی برائی ہو، اس جانور سے لوگ فائدہ اٹھائیں یا اس کے گوشت کو کھانے کے طور پر استعمال کریں. اور یہ تقوی میں لائی کرتی ہے چیز. صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے جس کو قبلہ رخ کر کے قربان نہ کیا گیا ہو. حالانکہ قبلہ رخ کر کے قربان کرنا ایک سنت ہے، اگر کوئی ویسے ہی کر لیتا ہے قربان، صرف وہ شرط اس کے لیے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے. اب مرغی ہم جو ذبح کروانے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو قبلہ رخ کا اہتمام کرتے ہیں، تو جانور تو ذبح ہو جاتا ہے. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقویٰ تھا، وہ کہتے تھے کہ جو جانور چاہے وہ کوئی مرغی ہے یا کوئی بکری ہے، اگر قبلہ رخ اس کو کر کے نہیں قربان کیا گیا تو اس کو وہ ناپسند کرتے تھے کہ میں نہیں اس میں سے کھاؤں گا. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں احتیاط کرتے تھے. تو تبھی تقوی کا یہ لیول تھا. کئی اسلاف کے بارے میں آتا ہے، صحابہ اور تابعین کے بارے میں، جو ہمیں تاریخی روایتیں ملتی ہیں، واللہ عالم ان کی سند کیا ہے، لیکن بات دل کو لگنے والی ہے کہ وہ جب بھی جوتیاں اتارا کرتے تھے تو اپنی جوتیاں قبلہ رخ رکھا کرتے تھے. اگر لوٹا رکھا ہے وضو والا تو اس کے جو ٹوٹی ہے وہ قبلہ رخ رکھی ہے. اس طرح وہ قبلے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے
تاکہ اللہ تعالیٰ کا دھیان ہر وقت انسان کے ساتھ رہے. اور اسی کی ایک ماڈرن فارم یہ تسبیح ہے, چاہے الیکٹرانک کاؤنٹر ہو یا دوسری دانوں والی تسبیح ہو, انسان کے ہاتھ میں رہے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر بندہ فی البدی جاری رہتا ہے. یہ عادت بنانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. تو یہ حدیث بھی اس حوالے سے آ گئی. لہذا یہ ڈیٹرس والی سزا اگر نامزد کر دی جائے, گورنمنٹ یہ ایکشن لے, تو کوئی بعید نہیں ہے. یہ تو جب انسان کے ساتھ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے نا, اس سے اگر کوئی پوچھے تو وہ یہی کہے گا جی یہی سزا ہونی چاہیے جی. ویسے لوگ زبان کھول کے کہتے ہیں اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں, بڑی سخت ہیں. یہ تو جب اپنے ساتھ معاملہ آتا ہے نا, پھر بندہ کہتا ہے یار واقعی. اس وقت جب انسان کے اوپر اپنے اوپر گزرتی ہے, اس وقت جب انسان کو غصہ آیا ہوتا ہے, پھر انسان کہتا ہے جی واقعی جی ایسے بندے کی تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینی چاہیے جو کسی بچے کے ساتھ اس طرح بدفعلی کرے. تو بیسیکلی یہ برائی ہمارے معاشرے میں دیندار طبقے میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے, عام آدمیوں میں اتنی نہیں ہے جتنی دیندار طبقوں میں ہے. کیونکہ مدرسوں کے اندر عموماً لوگ مدرسوں کے مولویوں پر اعتماد کر کے بچوں کو ہاسٹل میں چھوڑ جاتے ہیں. اب وہ بچے جو ہیں وہ بڑے بچوں کے یا ان استادوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں, آپ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو پاکستان کے اندر کلچر چینج ہو چکا ہے تقریباً. اب تو لوگ مسجد کے اندر بچوں کو بھیجتے ہوئے نہیں قرآن پڑھانے کے لیے. ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے, مجھے صحیح طرح یاد ہے, ہم لوگ تو مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے سپارہ اٹھا کے گھر سے. اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے بچوں کو بھیجے. ویسے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ راستے میں کوئی اغوا کر لے گا, یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے. اغوا برائے تاوان بھی عام ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ بھی, وہ عالم کے اوپر بھی کوئی کسی کو اعتماد نہیں ہے, کیونکہ ان کے سامنے تو عام آدمی کو تو موقع نہیں ملتا, ان کے سامنے تو موقع بھی موجود ہوتا ہے. اور نہ مسجد دیکھتے ہیں, نہ مسجد کا احترام دیکھتے ہیں, اور اس طرح کی برائیاں کر جاتے ہیں. اور عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کا کام کرنے کا. تو اسی لیے اب لوگوں نے گھروں میں کاری لگوا لی. اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی چیز ہے. یہ فتنہ ختم کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ لوگ گھروں کے اندر خود پڑھائیں, یا اگر کاری لگوانا ہے تو پیمنٹ کر کے بالکل پڑھائیں. اور اس کی اجرت دی جا سکتی ہے. قرآن پاک پڑھنے کی اجرت کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین اجرت جو کمائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کے ذریعے, تو دی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تو دنیاوی تعلیم کے طور پر بھی جو ٹیوشنز وغیرہ لوگ پڑھاتے ہیں تو وہ پیمنٹ کرتے ہیں اس کو, اپنے ٹیچرز کو, بچوں کو پڑھوانے کے لیے. تو دین کے لیے بدرجہ اولا, اور خصوصاً جو فارن ملک جتنے بھی ہیں, غیر مسلم ملک ہیں, ویسے تو یہ بھی کوئی اسلامی ملک نہیں ہے, پاکستان نام کا اسلامی ہے, باقی سو کارڈ جو یورپین ملک ہیں یا امریکن جو سٹیٹس ہیں, وہاں پر بھی لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اس طریقے سے قاری حضرات لگوائے ہوئے ہیں جو گھر آ کر پڑھا دیتے ہیں. بہرحال یہ اب بات آپ مانیں گے کہ اب یہ اس دور کی بڑی برکت ہے کہ آج سے اگر 50-60 سال پہلے آپ چلے جائیں, اس وقت سے لے کر آپ 1000 سال پیچھے تک بھی چلے جائیں, لوگوں میں رجحان نہیں تھا قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا. وہی علی بے تے سے یہی پڑھتے تھے, مالک یوم الدین یہ پڑھا کرتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کتنی چینج آئی ہے کہ اب ہر چیز پروفیشنل طریقے سے لوگ لرن کر رہے ہیں. جن لوگوں نے خود بھی تجوید نہیں تھی پڑھی ہوئی, ان کے بچے بھی اب آپ دیکھیں تو لوگ اب تجوید کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. الف با تا ثا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بڑی پروننسیشن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ اب ظاہر ہے کہ جب ایک چیز کو پروفیشن کے طور پر اس طرح پروموٹ کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس طریقے سے یہ چیزیں اس کے فائدے بھی حاصل ہوں گے. بہرحال اگر کوئی شخص مفت پڑھاتا ہے تو وہ تو پھر نور اللہ نور ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اس کی اجرت پکی ہوگی قیامت والے دن. باقی جس نے دنیا میں لے لی تو اس کے لیے پھر دنیا میں ہی ہے. تو مفت پڑھاتا ہے تو وہ تو بہت افضل کام ہے. ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو مفت پڑھاتے ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹیز میں, میڈیکل کالجز میں, لوگ وہاں پر مفت ایک دوسرے کو قرآن تعلیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.